الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول کے اندر پیدا فرمایا کہ جس ماحول میں رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ان کے لائے ہوئے دین کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی. اور ابھی ماضی قریب ہی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرا اور اس کے اندر جو اعمالوں کے اندر ہم لگے، جن اعمال کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشی، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور ذکر و اذکار کے اندر لگنا، افطار کے وقت کی دعا کا ماحول ہونا، سحر کے وقت کی دعا کا ماحول ہونا، اخیری عشرے کے اعتکاف کا ماحول، جو ماحول ہمیں میسر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ایسے بہت چنندہ خطے ہیں کہ جہاں پر یہ ماحول موجود ہے، ورنہ ہمارے صورت ہی کے باہر کئی دیہات ایسے بھی ملیں گے کہ جہاں پر روزہ کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے. آئے دن ہم اس کی کارگزاری سنا کرتے ہیں. بہرحال ہمیں اس ماحول کی قدردانی کرنی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ ماحول جو میسر آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں اثر انداز رہا ہے ہماری یا ہمارے بڑوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور صالح بندوں کی صحبت کا دخل ہے کہ ان نیک بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہا تو ان کی توجہات ہماری زندگیوں پر رہی، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں نہ رہتے یا ہمارے بڑے نہ رہتے تو ہمیں بھی پتہ نہ چلتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیسے نصیب ہوتی ہے، نمازوں کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ نہ چلتا. تو نیک صحبت یہ اس قدر اہم چیز ہے کہ خود
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے محمد، ہمارا دل بھی بہت چاہتا ہے کہ ہم آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ کی مجلس میں آئے اور آپ سے دین کی باتیں سنیں، لیکن ہم جب آپ کی صحبت میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی صحبت کے اندر آپ کے ارد گرد یہ کم تر لوگ، کم درجے کے لوگ، کم کیٹیگری کے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مراد صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ اب ان لوگوں کی موجودگی میں ہم آئے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، یہ ہماری جو درجہ ہے اس کے خلاف ہے کہ ان لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے ہم آپ کی مجلس میں آئے۔ اس لیے یا تو آپ ان لوگوں کو یہ حکم دیجئے کہ جس وقت ہم آپ کی مجلس میں آئیں یہ لوگ آپ کی مجلس میں شرکت نہ کریں، صحابہ کی مقدس جماعت، یا پھر آپ ہمارے لیے کوئی مخصوص وقت نکالیں جس میں صرف ہم ہی ہم ہوں، ہمارے علاوہ اور کوئی اس میں شرکت نہ کر سکے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ذات اس قدر لوگوں کے ایمان کی فکر رکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات یہ ہوئی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کی اس آفر کو قبول نہ کر لیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کی آفر کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کا اندر کا مادہ جو تھا، آپ کی حرص لوگوں کے ایمان لانے کی جو تھی، خود قرآن نے کہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے کھپا دو گے، آپ اپنی جان کو ان لوگوں کے پیچھے گوا دوں گے اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ کی بات پر۔ اس لیے آپ بے فکر مت رہو، ان لوگوں کو اگر آپ کی بات سننی ہے تو یہ آپ کے پاس آئے اور ایسی ہی صورت میں آئے، ایسی ہی حیت میں آئے جس حیت میں صحابہ موجود ہوتے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کی موجودگی ہی میں ان لوگوں کو آپ کے پاس آنا ہے اگر ان کو دین کی باتیں سننی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی کو، جو کامل بھی تھی، مکمل بھی تھی اور مکمل بھی تھی، لوگوں کو تکمیل کروانے والی تھی آپ کی ذات، تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ مقید رہنے کا حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ نبی آپ اپنے آپ کو مقید کر دیجئے، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ کہ جو رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اس سے مراد صحابہ کی جماعت۔ آپ کو ایسا نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ صحابہ کی جماعت جو ہے ان کے لیے الگ وقت، اور کفار قریش جن کی طرف سے آفر آئی ہے کہ ہمارے لیے الگ وقت نکالو تو ان کے لیے الگ وقت، ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ صحبت، کہ یہ صحبت جو میسر آپ کو آ رہی ہے یہ ان لوگوں کی صحبت سے کافی بہتر ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی، صحابہ کرام کی صحبت کے ساتھ مقید رکھیے۔ اور صحبت اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ جاندار تو جاندار، بے جان چیز کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اس کو بہت بہترین مثال سے سمجھاتے ہیں، بہت بہترین، بہت آسان مثال۔ ہم ہمارے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں وہ ڈامر کی گولی ہوتی ہے سفید کلر کی، جس کو الماری کے اندر کپڑوں کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ڈامر کی جو گولی ہے یہ بالکل بے جان چیز ہے، اور جس جگہ پر رکھی جا رہی ہے کپڑوں کے ساتھ وہ بھی بے جان چیز ہے، لیکن
آپ اس ڈامر کی گولی کو ایک مدت تک کپڑوں کی الماری میں رکھ دیجیے۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد آپ جب الماری کو کھولیں گے اور کپڑے کو آپ اس کی خوشبو لیں گے تو آپ کو کپڑوں کے اندر سے بھی وہی بو آئے گی جو اس ڈامر کی گولی کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بے جان چیز جب یہ اپنا اثر کیے بنا نہیں رہتی تو جاندار چیز کے اندر تو اثر کس قدر غالب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جس قدر ہو اچھی صحبتوں میں رکھنا ہے، اور اچھی صحبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اندر بھی کافی سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے اچھی صحبتوں کو اختیار کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کی، اور جب اچھی صحبتیں ان سے رخصت ہوئی تو کس قدر روئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مختصر تعارف کروا دوں، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھلائی ہے۔ دایا جو ہوتی ہے پہلے زمانے میں ایک تو پلائی ہوتی تھی جو دودھ پلاتی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلایا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کے ترکے میں یہ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترکے میں آئی تھی آپ کے والد کے انتقال کے بعد۔ گویا کہ آپ کی دیکھ بھال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھ بھال ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا احترام اسی طرح کرتے تھے جس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کا احترام کرتا ہے۔ گویا کہ آپ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاہے گاہے ان کے یہاں جایا کرتے تھے، ان کی خیر و عافیت لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وجود میں آئے، اور جن کا لقب حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عمر چلیے ہم ام ایمن کی خبر لے لیتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں۔ چونکہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا تو ہم بھی اس معمول پر عمل کرتے ہوئے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پر جاتے ہیں اور ان کی خیر و عافیت پوچھتے ہیں۔ تو جب یہ پہنچے، اس سے یہاں پر ہمارے حضرت نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ ہمیں بھی ہم اپنے بڑوں کا جو معمول ہے اسے باقی رکھنا چاہیے۔ یہاں پر حضرات شیخین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمول کو باقی رکھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اسی معمول کو باقی رکھتے ہوئے حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں۔ خیر جب وہاں پر پہنچے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر و عافیت پوچھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نکلا، تو ظاہر سی بات ہے رونا تو آنا ہی تھا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے بے تحاشا رونا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام ایمن کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر جس حال میں تھے انتقال کے بعد وہاں پر اس سے بہتر حالت میں ہیں؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر و عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں بلکہ تم سے زیادہ میں بخوبی واقف ہوں اس بات سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر جس حال میں تھے اس سے بہتر وہاں کے عالم میں۔ تو حضرت شیخین نے کہا تھا پھر روتی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بندے خدا، میں اس لیے نہیں روتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے تو وحی کا ایک سلسلہ جاری تھا، آسمان سے جبرائیل امین یہ وحی لے کر دنیا میں آیا کرتے تھے، تو یہ وحی کا جو سلسلہ جاری تھا تو اس وقت
جو خیر و برکات دنیا والوں کے اوپر اترا کرتی تھی، میں دیکھتی ہوں کہ وہ خیر و برکات اب نظر نہیں آتی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جبرائیل امین جب آسمان سے اترا کرتے تھے تو جو صحبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کو میسر آتی تھی، اور اس صحبت کی وجہ سے جو برکات اور جو خیرات دنیا والوں پر اترا کرتی تھی، آج دنیا والے اس سے محروم ہو گئے۔ تو اس خیر و برکات کے اٹھ جانے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو یہ وہ ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی بہترین بات فرمائی، ایسی بات فرمائی جہاں حضرت شیخین کا بھی ذہن نہیں گیا۔ تو یہ صحبت اس قدر اثر انداز ہے کہ خیر و برکات کے اندر بھی کافی تبدل اور تغیر پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، درسیات کے اندر عالمیت میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، گلستہ اور بوستہ، اور بہت مختصر انداز میں مختصر اشعار کے اندر یہ مختصر مضمون کو، بڑے بڑے مضمون کو مختصر انداز میں سمجھا دیا کرتے ہیں۔ تو اسی صحبت کے مضمون کو بھی انہوں نے چند اشعار کے اندر بہت بہتر طریقے سے سمجھایا ہے۔ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر مختصر انداز میں بڑی بات کہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، کہ از بوئے بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، بو گفتہ من گلے ناچیس بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی درمن اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہتے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے چند اشعار کہے جس کے اندر صحبت کے پورے مضمون کو سمجھا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام کے اندر گیا۔ حمام پہلے زمانے میں ہماری طرح نہیں ہوا کرتے تھے کہ گھر کے اندر ہی ہو، بلکہ گھر کے باہر ہوا کرتے تھے، کچھ پیسے ادا کرنے پڑتے تھے، اس کے بعد وہ گرم پانی کی بالٹی دیتا تھا اور اس کو استعمال کرنے کی نوبت آتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام غسل خانے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صابن کی ٹکیا جو مٹی کی بنی ہوئی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ کیسی خوشبو ہے کہ از بوئے دلاویز تو مستم، کہ اس خوشبو کی وجہ سے دل کے اندر ایسا سرور پیدا ہو رہا ہے کہ میں مست ہو جاتا ہوں، ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے اس مٹی سے کہا کہ کیا بات ہے، تو کون سی خوشبو ہے، تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو کون سی خوشبو ہے کہ تیرے اندر سے اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس صابن کی ٹکیا نے کہا کہ میں کوئی مستقل خوشبو نہیں ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس جگہ سے مجھے اٹھایا گیا ہے وہاں پر ایک گلاب کا پودا تھا جس کے اوپر ایک گلاب کا پھول لگا ہوا تھا، اور ایک مدت تک اس گلاب کی خوشبو کے قریب میں رہی ہوں۔ اب جب مجھے وہاں سے اٹھایا گیا تو وہ گلاب کی خوشبو میرے اندر اثر کر گئی ہے۔ تو وہی کہا، جمال ہم نشیں درمن اثر کر، میرا جو ہم نشیں ہے اس کا جمال، اس کی خوشبو اس نے میرے اندر اثر کر دیا ہے۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، اگر میری بات کرتے ہو تو میں تو وہی ایک معمولی سی مٹی ہی ہوں۔ تو کتنے بہترین انداز میں کہا، ہم سب بھی ایسے ہی ہے، اگر ہم سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو جس طرح ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور رہتے ہیں، جس طرح ان کے دل کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد رہتی ہے، اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی ویرانی کو بھی سرسبز و شادابی سے مبدل اور متغیر فرما دیں گے۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں بھی اپنا تعلق کسی اللہ والوں کے ساتھ لگانا ہے، کسی اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ ابھی ماضی قریب ہی میں رمضان گزرا، آج تقریباً چوتھائی دن ہے اس کو، اور ہم اپنی مسجد کا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز ہی کا ماحول دیکھ لیں کہ کہاں تو رمضان المبارک کے اندر فجر کی نماز کے اندر
صفوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، پہلی صفوں کے اندر رومالوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے، اور آج فجر کی نمازوں میں دیکھیں تو مشکل ہے کہ ایک دو صف مکمل ہو پائے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے کہ ہمارا تعلق کسی اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور رمضان تک تو وہ سرکش شیطان سب سے بڑا جو گرو گھنٹال ہے وہ قید تھا، تو ہمیں اعمال کی توفیق ملتی رہی۔ اب بھی اگر رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک اعمالوں میں لگنا ہے تو ہمیں ضرور ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے جن لوگوں کو یہ اعمال کرنا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعمال کرنا بہت آسان کر دیا ہے۔ نیک صحبت حاصل کرنے کا انعام یہ کوئی معمولی انعام، حدیث شریف میں جو انعام ذکر کیے ہیں، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر تو نیک صحبت حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے والوں کو، ان سے تعلق محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر رکھنے والوں کو بشارت دی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی۔ دیکھو یہ حدیث کا جو مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ دکھنے میں اندر دو عمل ذکر کیے ہیں جو دکھنے میں بہت معمولی ہے، کرنے میں ان اعمال کو کرنے میں گھنٹوں نہیں لگیں گے بلکہ منٹوں کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو بشارت دی ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ من عاد مریضا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، او زار اخا لہ فی اللہ، یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی زیارت کے لیے وہ نکلا، وہ گیا، اس کے پاس پہنچا، اس کی مجلس میں بیٹھا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر، اس سے محبت ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ ناداہ منادی، ایسے شخص کو آواز دینے والا آواز دیتا ہے، بین طبت، کہ شخص تو کس قدر پاکیزہ ہے، وطاب ممشاک، اور تیرا چلنا بھی کس قدر پاکیزہ ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور یاد رکھ کہ یہ جو تو مریض کی عیادت کے لیے نکلا ہے، اور یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے نکلا ہے، تو یاد رکھ کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب یہ اعمال دکھنے میں معمولی ہے، لیکن کوئی آدمی ایسے صدقہ نیت سے کرتا ہے، سچے دل سے اسے کرتا ہے، اسے آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر، کہ یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ ہم جائیں گے، کریں گے اس عمل کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور جنت سے نصیب فرمائے گا۔ دوسرا انعام کیا؟ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ ایسا انعام ہے کہ جس کو مل گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ انعام آخر میں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، ایک شخص کا قصہ نقل کیا حدیث شریف میں کہ ایک شخص یہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اپنی بستی سے دوسری بستی میں جا رہا ہے، مان لو کہ وہ سورج سے ڈابل پہنچا، ایک مسلمان بھائی کی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر زیارت کرنے کے لیے، اس سے محبت رکھنے کی خاطر اس کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، تو وہ نکلا۔ اب راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو اس کے پاس جاتا ہے، یا اس کے پاس گیا، ایک شخص کا قصہ ہے تو اس کے پاس گیا، اور وہ فرشتہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے، انسانی شکل میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ، میرا ایک مسلمان بھائی ہے، اس کے پاس میں جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، اس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے۔ تو فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا تیرا اس سے جو تعلقات ہیں تو اس تعلقات کو فروغ دینے کے لیے یا کوئی کاروباری سلسلہ ہے اس میں بڑھوتری کے لیے جا رہا ہے؟ کیونکہ آدمی اس لیے بھی جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے پاس کہ بھائی کاروبار کا کچھ تعلق ہے تو اس میں اضافہ ہو، اس میں ترقی ہو، اس کے کچھ بات چیت کرنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ تو کیا اس لیے جا رہے ہو؟ تو کہ نہیں، میں تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی محبت کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔
فرشتہ پھر کہتا ہے کیا تو اپنی بات جو تو کہہ رہا ہے اس میں سچا ہے؟ تو کہ ہاں بالکل میں اسی لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ جب تو اپنے اس بھائی کے پاس محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جا رہا ہے تو اب تو یہ خوشخبری بھی سن لے کہ جس طرح تجھے اس اپنے بھائی سے اللہ ہی کے لیے محبت ہے تو تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کی محبت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اب جسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ خود اسے محبت کرتا ہے، تو اسے دنیا و آخرت میں اور کیا چیز چاہیے؟ اس کے لیے تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی، بس ظاہر بھلے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبتوں کو اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کے پاس جائے، دعا کی درخواستیں کریں۔ دعا کی درخواست کرنا یہ بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے پاس جب کوئی حالات آتے تو کتابوں میں، حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جائیں، اپنے چھوٹے بچوں کو لے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر لے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے۔ تو خیر ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جائیں اور اپنے دلوں کو بھی ان کے پاس رہ کر اپنے دلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔